جو ہمارے سامنے خیبر پختونخوا سے خبریں آ رہی ہیں، خاص کر جو کیبنٹ کا پہلا اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو بڑی بڑی خبریں بریک ہوئیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہمیں لگی وہ یہ ہے کہ ویسے تو سبھی اہمیت کی حامل تھی، مگر جو سود سے پاک نظام ہے، سرمایہ کاری کا نظام، اور اس کا جو پورا انیشیٹو ہے وہ آپ کے لیے چھوڑا گیا ہے کہ آپ نے اس کا راستہ ہموار کرنا ہے، پالیسی بنانی ہے۔ مسئلہ مگر یہ ہے کہ یہ اچھا ایک فیصلہ ہے، بہت اچھا بہترین فیصلہ ہے، مگر جو ہماری مالیاتی مارکیٹس ہیں وہ تو اسی ماڈل کے تحت چل رہی ہیں۔ اگر آپ ان کو تبدیل بھی کریں گے تو اس کے لیے کم سے کم کتنا وقت آپ کو درکار ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، اور آپ نے خیبر پختونخوا پہ جو کل کی کابینہ ہے اس کے چند ایک فیصلے اور جو مسائل خیبر پختونخوا کے ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے اس پروگرام میں جو ہے چیزیں ہائی لائٹ کی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں ایک بنیادی طور پہ فیصلہ ہو یہ چکا ہے کہ 2027 تک پاکستان کے جتنے بھی بینکس ہیں اس میں سودی نظام کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تو جو ہے شریعہ کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، اور اس سلسلے میں کافی حد تک جو ہے الحمدللہ پاکستان میں آج جو ہے 25% سے زیادہ جو بینکاری ہے وہ اسلامک بینکاری شروع ہو چکی بھی ہے۔ اور اس میں جو ہمارا حصہ یہ کہ جو خیبر پختونخوا کا جو بینک آف خیبر ہے، جو حکومت خیبر پختونخوا کی جس میں 70% سے زیادہ مالیت ہے، اس کو بھی جو ہے 2027 سے پہلے اسلامک بینک میں کنورٹ کرنے کی بات ہوئی ہے، اور ہم شاید 2027 سے پہلے وہ ہدف حاصل کر بھی لیں، اور ہماری برانچیں ہم تیزی سے اسلامک کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو فیصلہ جو کل جو خیبر پختونخوا کی کابینہ میں ہوا ہے، یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے خزانے میں پیسہ ہے اس کو جو ہے ہم بینکوں کو پروفٹ اس میں ہم بینکوں میں رکھتے ہیں، یا ہم اس کو ٹی بل میں رکھتے ہیں، اس سے ہمیں منافع آتا ہے، جو اگر میں سادی زبان میں بولوں تو اس کو آپ سود بھی کہہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ہمارے نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے احکامات دیے ہیں سہیل آفریدی صاحب نے کہ سود اللہ میاں سے جنگ ہے، اور بالکل یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایمان بھی ہے اس پہ، اور اس کو جو ہے مزید جو سرمایہ کاری ہو چکی ہوئی ہے، جب آپ نئی سرمایہ کاری کرنے جائیں گے یا یہ سرمایہ کاری واپس آئے گی تو اس کو آپ اسلامک پروسیجر کے تحت، اسلامک نظام کے تحت جو ہے اس کی سرمایہ کاری کریں گے، بے شک اس میں آپ کو نفع میں نقصان بھی ہو جائے۔ تو یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ بڑا میسج ہے، اور اس پہ ہم عمل درآمد انشاءاللہ تعالی شروع کرا دیں گے۔ ہماری اس سال جو ہمارے بینکوں میں پیسے پڑے اس سے 20 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی کا تخمین تھا۔ بالکل، یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو خیبر پختونخوا میں لیا جا رہا ہے، گو کہ پورے پاکستان کے حوالے سے آپ نے بتایا شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی تھا۔ اس کو عوام تو ویلکم کرتی ہے، لیکن ہمارے لیے جو مزمل اسلم صاحب سب سے بڑا ایک چیلنج ہے وہ سرمایہ کار کو اس معاملے میں اعتماد میں لینا ہے، کیونکہ جو بنیادی طور پہ سرمایہ کاری ہوتی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ منافع کی ریشو کو سامنے رکھ کر کوئی بھی سرمایہ کار ہے وہ اپنا سامان نکالتا ہے یا وہ سرمایہ کاری کرتا ہے، پاکستان کی مارکیٹس میں اترتا ہے۔ تو سرمایہ کار کو اعتماد میں کس طرح سے لیا جائے گا، یہ تو ایک چیلنج ہے جو درپیش ہوگا، یا فیڈرل سطح پہ کہہ لیں یا خیبر پختونخوا کی سطح پہ کہہ لیں۔ نہیں، اس میں تو سرمایہ کار خیبر پختونخوا خود ہے، یعنی کہ جو سرمایہ ہمارا اپنا ہے، ہم مطلب ابھی عوام کو نہیں کہہ رہے کہ آپ کا سرمایہ وہ عوام کا تو فیصلہ اپنا خود ہے۔ جو خیبر پختونخوا کے خزانے میں پیسے پڑے ہوئے اس کی ہم سرمایہ کاری جو ہے وہ جو ہے ہم اسلامک اس سے کریں گے۔ تو یعنی کہ جو ہم پہلے فرض کریں کہ اگر ایک کمرشل بینک تھا، نیشنل بینک آف پاکستان، پہلے اگر ہم اس کے پاس ڈپازٹ رکھتے تھے تو اب ہم وہ ڈپازٹ اسلامک بینک کے پاس رکھیں گے جو ہمیں اسلامک حلال پروفٹ دے گا۔ تو یہ والا ہوگا، اس میں تھوڑا سا پہلے سے کم پروفٹ آئے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری آپ نے اسلامک کرنی ہے، آپ نے سودی نظام سے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جن کے پاس پہلے سرمایہ ہے، جیسے آپ نے کہا خیبر پختونخوا اس میں خود سرمایہ ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے یا وہ سرمایہ کار ہوگا، جن کے پاس مزمل صاحب آپ لوگوں کے پہلے یہ سرمایہ موجود ہے، یقینی طور پہ کچھ ایگریمنٹس ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ ری فائننسنگ کی طرف بھی جائیں گے، یعنی کہ ان سے نکل کے ان ایگریمنٹ سے نکل کے دوسرے ایگریمنٹس میں نکل کے جائیں گے، جو سادہ زبان میں عام آدمی کے لیے، عام عوام کے لیے ہے بات، تو اس کے اندر بھی یہ تو بہت ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے، پیچیدہ بھی ہوگا، مہنگا بھی ثابت ہوگا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے خزانے میں اتنا پیسہ موجود ہے کہ ری فائننسنگ کی طرف جائیں تو اس کا بوجھ آپ لوگ اٹھا سکیں؟
देखें इसमें अब ये है, फर्ज करें कि हमारे पास 100 रुपए पड़े हुए थे, तो 100 रुपए हमने तो सरमायाकारी की हुई थी। अब इस महीने उस 100 रुपए में से 20 रुपए की सरमायाकारी मैच्योर होगी। अब वो जो 20 रुपए की मैच्योर होगी तो अब हम उसको सूदी निजाम में नहीं डालेंगे, उसको हम इस्लामिक हलाल निजाम में डालेंगे। फिर उसके अगले महीने जो पैसे आएंगे, जैसे जैसे वो मैच्योर होते रहेंगे, तो अब हम उसको इस्लामिक निजाम की तरफ ले जाएंगे पैसों को। तो इसमें कोई हमें जिसे कहते हैं खलल नहीं आएगा, या हमारे सरमाए में, या हमें मुस्तकबिल में अब उसका जो भी, अगर हमें प्रॉफिट इसमें ज्यादा मिल रहा था, अगर उसमें कम मिलेगा तो वजीर आला साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह हमें और देगा, बरकत हमें और 10 जगहों से आएगी, हम मेहनत करेंगे। लेकिन हमने जो है सूद जो है उसकी जंग से बाहर निकलना है। तो आगे से जितनी भी सरमायाकारी हमारी होगी वो इस्लामिक होगी। ये जैसे जैसा पैसा वापस आएगा, मेच्योर होगा, तो हम उसको फिर इस्लामिक पैसे पे लगाएंगे। इस तरीके से हो गई। ठीक है, एक और जो बहुत ही बड़ा कदम उठाया वो सेहत कार्ड के हवाले से है। उसके अंदर मैं देख रही थी आपकी तरफ से भी ये तहरीर किया गया कि स्टेट लाइफ के साथ सेहत कार्ड का एक नया मुआहदा आप लोगों ने किया, उसकी यानी कि तौसी हो गई है और सालाना 1.7 अरब वो कम लेगा आपसे। इस साल का जो कुल तखमीना है वो 41 अरब रखा गया, जो पिछले साल के 36 अरब के मुकाबले में है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इसमें मुज़म्मिल असलम साहब, सेहत कार्ड के ज़रिए जो इलाज है वो क्या निजी और सरकारी दोनों सतह पर होगा? और पहले जैसे था कि जो मरीज है उसको कुछ अदायगी खुद से करना पड़ती थी, इस मर्तबा अदायगी का रेशो क्या होगा जो खुद से करना पड़ेगी, या 100% जितना भी खर्च होगा वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बर्दाश्त करेगी? देखिए, सेहत कार्ड में जो है 11 लाख खानदान है, जो तकरीबन पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आबादी है। पिछले साल हमने 36 अरब रुपए इसके अखराजात रखे थे, इस साल उसको बढ़ा के 41 अरब कर दिए और इसमें इलाज भी बढ़ा दिए। किडनी ट्रांसप्लांट, कॉकलियर प्लांट, जो बच्चे जो पैदाइशी जो बहरे होते हैं और उनके लिए, और हमने लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी हैं। और वो जो हमारे सरकारी अस्पताल या जो लिस्टेड प्राइवेट अस्पताल थे उनमें वो जाके कोई भी इलाज करा सकता है। वो 10 लाख रुपए का कुल एक पैकेज था, जिसमें 4 लाख रुपए आम इलाज से, 4 लाख रुपए जो टेक्निकल, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इलाज, जैसे कि अगर किसी का हार्ट का इलाज है उसके लिए रखे गए थे। इस तरह करके वो मिला के वो 10 लाख बनते हैं। उसमें कोई तब्दीली नहीं है, जिस अस्पताल में जाना चाहते हैं कोई तब्दीली नहीं है। 100% 10 लाख के अंदर जो अखराजात हैं वो तमाम के तमाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देगी, जो पहले दे रही थी। होता ये था कि जो ये तमाम इलाज होते थे वो सेहत कार्ड के स्टेट लाइफ के थ्रू होते थे, यानी स्टेट लाइफ हर अस्पताल में बैठा होता था, लोग जाते थे, स्टेट लाइफ फिर उसका दाखिला करा देता था, उसकी इलाज की रकम अस्पताल को स्टेट लाइफ अदा कर देता था और फिर वो स्टेट लाइफ हमसे लेता था पैसे उसकी स्टेट लाइफ जो हमसे सालाना 3.3 अरब रुपए उसकी आमदनी थी। अब हमने जो नया मुआहिदा किया है, सारी सर्विसेज सेम होंगी। वो मुआहिदा हमने उनसे जो है बड़ी 6-8 महीने आप कह लें बड़ी मेहनत की, और उसके बाद उसको हमने उनकी आमदनी जो स्टेट लाइफ की थी उसको आधा करा लिया, जिससे हमें सालाना 1.7 अरब की बचत होगी। और वो भी जो है सूबा जो है इंशाल्लाह आवाम के मजीद जो है इलाज वगैरह पे लगा लेगा। तो एक तरीके से हमने स्टेट लाइफ का मुनाफा कम कर दिया, आप यूं समझ लें, और बाकी इसमें कोई चीज नहीं है। तो जो सूबा पहले स्टेट लाइफ को भी मुनाफा जोता था, उसमें हमने बड़ी उनके साथ नेगोशिएशन की और फाइनली जो है हमें कामयाबी हुई इसमें।